علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھی بنو، اچھے لوگوں کے ساتھی بنو. سامعین کرام، 11واں پارہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 119 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مومنوں کو یہ حکم دیا کہ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو اور اچھے لوگوں کے ساتھی بنو، سچے لوگوں کے ساتھی بنو. نیک اور صالح لوگوں کو اپنا دوست بناؤ، برے لوگوں سے اپنے آپ کو بچا لو. نیک لوگ آپ کو اچھائی کی طرف لے کر جائیں گے، لیکن برے لوگ آپ کو برائی کی طرف لے کر جائیں گے. اس لیے اپنے آپ کو برے ساتھیوں سے بچا لیجئے. آج کے اس خطبے میں ہماری گفتگو کا محور بھی یہی موضوع ہے، اچھے لوگوں کی صحبت اور برے لوگوں سے اجتناب. اے ایمان والو، حقیقی معنوں میں تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول میں استقامت اختیار کرو اور اللہ کی طرف رجوع کرو، کیونکہ جو شخص اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ رب العزت نے ان کے لیے بہترین جزا کا وعدہ کیا ہے. قرآن کریم کی سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. بے شک جن لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب تو اللہ ہے، پھر اسی پر قائم رہے، اب نہ تو دنیا میں ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ان کو کمزور کرے گا، بلکہ یہ تو اہل جنت ہیں جو سدا اسی جنت میں رہیں گے، جو ہمیشہ ہمیشہ انہی جنتوں میں رہیں گے، اور یہ ان کے اعمال کا نتیجہ ہے. یہ جزا ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے ملی ہے. نیک اعمال کی جزا جنت ہے، اور جنت میں بھی انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے اور حق کا راستہ اپنانے میں جو چیزیں معاون و مددگار ثابت ہوتی ہیں، ان میں سب سے بڑی چیز اچھی صحبت ہے اور نیک لوگوں کا ساتھ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو برے لوگوں سے بھی بچانا ہے، برے دوستوں سے بھی اپنے آپ کو علیحدہ کرنا ہوگا، کیونکہ انسان بشر ہے،
تو بشری فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے ساتھیوں کی عادات سے، اپنے دوستوں کی عادات سے متاثر ہو جاتا ہے اور وہ انہی کی عادات کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جیسے وہ ان کی عادات کو اپنا لے گا تو پھر وہ بھی برائی کی راہ پر چل نکلے گا۔ تو انسان کے اخلاق اور کردار ہی اس کے ساتھیوں کا پتہ دیتے ہیں۔ اس کے ساتھیوں کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص برا ہے، اس کے ساتھی بھی یقیناً برے ہی ہیں، چاہے وہ نہ برا ہو، لیکن لوگ تو یہی سوچتے ہیں کہ یہ برے شخص کے ساتھ ہے اس لیے یہ بھی برا ہوگا۔ تو اچھے دوستوں کے ساتھ اپنی صحبت رکھیے، اپنے تعلقات اچھے لوگوں کے ساتھ قائم کیجئے، برے لوگوں سے اجتناب کیجئے۔ انگریزی میں مشہور ہے نا، A man is known by the company he keeps، کہ آدمی کا پتہ، آدمی کے بارے میں وہی گمان کیا جاتا ہے نا جو اس کے ساتھیوں کے بارے میں گمان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یعنی اگر اچھے ساتھی ہیں تو اس کے بارے میں بھی اچھا گمان ہوگا، لیکن اگر برے ساتھی ہیں تو اس کے بارے میں بھی برا گمان کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سنن ابو داؤد، ترمذی اور مسند احمد کی حدیث ہے، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے دوست کے دین اور طریقے پر ہوتا ہے، لہٰذا سوچ سمجھ کر، دیکھ بھال کر دوستی کیا کریں۔ آپ کی دوستی کی بنیاد دین ہونا چاہیے، دین کی بنیاد پہ جو دوستی ہوتی ہے وہ قائم رہتی ہے۔ اور اچھا اور اصل دوست تو وہی ہوتا ہے نا جو مصیبت میں کام آئے، اور جو شخص مصیبت میں ڈال دیتا ہے آپ کو، وہ آپ کا دوست نہیں ہے نا، وہ تو پھر آپ کا دشمن بن گیا۔ تو اس لیے اس طرح کے لوگوں سے بھی اجتناب کرنا ہے۔ سیدنا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ما من شیء ادل علی شیء من الصاحب علی الصاحب، کہ کسی ساتھی کے اخلاق اور عادات اس کے دوسرے ساتھی کی عادات کا پتہ دیتی ہیں۔ ان سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اخلاق کس طرح کے ہیں، یہ کس طرح کا انسان ہے۔ صحبت صالح کے لیے اسلام نے بہت اچھا پیغام دیا اور اس میں دلچسپی کا اظہار بھی کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے تمام افراد کو اس پر خاص توجہ دلائی ہے کہ نیک اور صالح دوست، متقی اور پرہیزگار دوست بنائیں، برے لوگوں کو دوست نہ بنائیں، برے لوگوں سے اجتناب کریں۔ چنانچہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کسی مومن کے سوا کسی کے ساتھی نہ بنیں، اور کسی متقی اور پرہیزگار کے سوا آپ کا کھانا کوئی نہ کھائے۔ سورۃ المائدہ میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھی نہ بنو، کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، وہ تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ آخرت میں اگر کام آئے گا تو ایمان آئے گا، اخلاص آئے گا، سچائی آئے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی اور بری صحبت کو ایک بہترین مثال کے ساتھ واضح فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی ایک ایسی بہترین مثال دی ہے کہ جس سے ہر شخص اچھی اور بری صحبت کے بارے میں جان سکے گا کہ کون سا شخص اچھی صحبت والا ہے اور کس شخص کے ذریعے سے انسان فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ سیدنا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر۔ سنن ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، فرمایا نیک دوست اور برے دوست کی مثال خوشبو بیچنے والے عطار اور بھٹی پھونکنے والے لوہار کی سی ہے۔ یعنی خوشبو والے عطار کے پاس اگر آپ بیٹھتے ہیں
تو یا تو وہ آپ کو ہدیہ میں ہی خوشبو لگا دے گا، یا پھر آپ خود اس سے خرید کر خوشبو لگا لیں گے، یا آپ نہ بھی اس سے خریدیں، آپ اس کے پاس اگر بیٹھے ہیں تو اس سے بھی آپ اس کی خوشبو کو سونگھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں۔ جبکہ بھٹی پھونکنے والے کے پاس اگر آپ بیٹھتے ہیں تو یہ اندیشہ ہے، یہ خطرہ ہے کہ کہیں کوئی چنگاری اڑ کر آپ کے کپڑوں کو اور آپ کے دامن کو نہ جلا دے۔ لیکن ایک اور چیز بھی ہے کہ جب آپ اس شخص کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی خوشبو کو برداشت کرنا پڑے گا۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اس حدیث میں ایسے شخص کے ساتھ بیٹھنے کی ممانعت ہے، منع کیا گیا ہے ایسے شخص کے ساتھ بیٹھنے سے جس سے دین و دنیا کا نقصان ہوتا ہو اور اذیت پہنچتی ہو، اور ایسے شخص کے ساتھ بیٹھنے کا کہا گیا ہے، اس کے ساتھ بیٹھنے کی ترغیب دلائی گئی ہے جس سے دینی یا دنیاوی فائدہ حاصل ہوتا ہو۔ لہٰذا عقل مند اور دانشور تو وہ ہے، عقل اور دانش کا تقاضا تو یہی ہے نا کہ آدمی صرف اس کے ساتھ صحبت قائم کرے، اس کے ساتھ تعلق قائم کرے جو دین و دنیا میں اس کے لیے فائدہ مند ہو، جو دین و دنیا میں اس کے لیے نفع بخش ہو۔ اس سے زیادہ بہترین دوست کوئی نہیں ہو سکتا جو متقی ہو، پرہیزگار ہو اور عقل مند اور دانا ہو۔ اس لیے اپنی دوستیاں دیندار لوگوں سے لگائیں۔ اب برے لوگوں سے بھی اجتناب کرنا ہے، برے لوگوں کی صحبت کی بھی کچھ چیزیں ہیں۔ اپنے دوستوں کے لیے بدترین ساتھی اور اپنے ساتھیوں پر انتہائی برے اثرات ڈالنے والے لوگ، انہیں برے دوست کہتے ہیں۔ اخلاقی اعتبار سے انتہائی بری حالت میں اور کسی کو ناپسند ہے، جو شخص دین سے دور ہے وہ خود بھی ناپسندیدہ شخص ہے اور لوگ بھی اسے پسند نہیں کرتے، کیونکہ دین سے دور شخص وہ تو اپنی خواہشات کی فکر کرے گا، اسے ہمیشہ اپنی ہی خواہشات کی فکر ہوگی، وہ اپنی تمناؤں کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا، اور اپنی تمناؤں کو پورا کرتے کرتے، اپنی خواہشات کو پورا کرتے کرتے دین سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور ایسا شخص اپنے آپ کو تو خراب کرتا ہی ہے، ساتھ میں اپنے دوستوں کو بھی خراب کر لیتا ہے، ان کا بھی بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ ایسے لوگوں میں سے تو بعض کا یہ حال ہے کہ ان کے نزدیک تو دین کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں، اور نہ تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اچھے ہیں اور نہ ہی وہ دین کے ساتھ اچھے ہیں۔ انہیں ذکر الہی سے بھی روکتے ہیں۔ جب آپ برے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کوئی شخص اگر نمازی ہے تو وہ کسی بری محفل میں اگر بیٹھ جاتا ہے، اب نماز کا وقت ہوا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اٹھتا، اس کے ساتھ اس کے دوست بھی اٹھتے اور نماز کی طرف آ جاتا، ساتھ میں اپنے دوستوں کو بھی لے کر آتا، لیکن ہوا یہ کہ نہ تو اس نے نماز پڑھی نہ ان دوستوں نے نماز پڑھی، یعنی ان برے دوستوں نے اس کو اللہ کی راہ سے بھی روک دیا، نماز سے بھی غافل کر دیا۔ فحش کلامی اور بد زبانی کا باعث بنتے ہیں یہ دوست، لہو و لعب یا کھیل تماشے میں لگا دیتے ہیں اور اپنے قیمتی اوقات کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں، اور اپنے مال و زر کو بھی حرام اور ناپسندیدہ کاموں میں ضائع کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، ان لوگوں کے حال پر غور کرو جو شراب نوشی کرتے ہیں اور دیگر منشیات کے عادی ہیں، فحاشی و منکرات اور بدکاریوں کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو بچا لیجئے۔ سود اور رشوت جیسے حرام اور خبیث کام میں اپنے آپ کو لگا کر اپنا بھی بیڑا غرق کرتے ہیں اور اپنے دوست و احباب کا بھی بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ ارشاد الہی ہے، سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 27 اور 28 میں ہے،
وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا۔ اور اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھ چبا چبا کر کہے گا، یہ ہاتھ چبانا پچھتاوے کی ایک علامت ہے، اس دن پچھتائے گا کہ ہائے کاش میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی ہوتی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اختیار کی ہوتی، ہائے افسوس، کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش کہ میں نے برے شخص کے ساتھ تعلق نہ جوڑا ہوتا، اس نے تو میرے پاس نصیحت آنے کے بعد مجھے گمراہ کر دیا ہے۔ اور شیطان تو انسان کو ورگلانے والا ہے، شیطان تو انسان کو گمراہ کرنے والا ہے، کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اس سے بچ کے رہیے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، یہ دھوکہ دینے والا ہے، کہیں یہ دھوکہ دینے والا آپ کو دھوکہ نہ دے دے، کہیں یہ آپ کو دین سے دور نہ کر دے، اس لیے اپنے آپ کو شیطان سے بھی بچا لیں اور برے دوستوں سے بھی بچ کے رہیے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دوستیوں کو ایک دن ختم ہو جانا ہے، سب دوستیاں ختم ہو جائیں گی، اور ان دوستیوں کو آخر ایک دن عداوت میں اور دشمنی میں بدل جانا ہے، سوائے اس دوستی کے جو متقیوں کی دوستیاں ہیں، جو تقوی کی بنیاد پہ دوستی قائم ہوتی ہے، جو تقوی کی بنیاد پہ اور اللہ کی رضا کی بنیاد پہ جو شخص دوستی قائم کرتا ہے وہ دوستی قائم رہے گی، اس کے علاوہ تمام دوستیاں عداوت میں بدل جائیں گی، دشمنیوں میں بدل جائیں گی۔ لہٰذا عقل مند اور دانا شخص تو وہ ہے جو ہدایت یافتہ لوگوں کا ساتھی بنے، جو متقی اور پرہیزگار لوگوں کا راستہ اپنائے، اور متقی اور پرہیزگار لوگوں کا انداز اختیار کرے، اور ان سے دوستی اور تعلق قائم کرے، اور فاسق و فاجر قسم کے ظالم اور برے لوگوں سے اپنے آپ کو بچا لے، ان سے دوستیاں نہ لگائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے، یعنی جو متقی اور پرہیزگار ہیں صرف ان کی دوستیاں قائم رہیں گی، کیونکہ ان کا تعلق صرف اللہ کی رضا کے لیے تھا، اس لیے وہ قائم رہے گی۔ اب آج کل ہمارے نوجوانوں کے حالات کیا ہیں؟ ہمارے نوجوانوں کی تباہی اور بربادی کے اسباب کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو بری سوسائٹی، ہم نے بری سوسائٹیوں کو، بری محفلوں کو جوائن کر لیا، جس کی وجہ سے ہم لوگ گمراہی کی راہ پر چل نکلے۔ اگر کوئی شخص برا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ برے بن گئے، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اچھائی کے ساتھ اسے بھی اچھائی کی راہ پر لے کر آتے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم بھی اسی کی راہ پر چل نکلے، ہم بھی برائی کی طرف چل نکلے۔ اور دوسرا سبب ٹی وی اور موبائل ہے۔ ہم نے ان چیزوں سے کیا حاصل کیا؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی جائزہ لیا ہے اس بات کا کہ ان چیزوں سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوا؟ دین و دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ملا ابھی تک۔ اگر چاہتے ہیں، کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سیدھی راہ پہ آئیے۔ موبائل اور انٹرنیٹ آپ کو سہولیات تو دیتا ہے، لیکن آپ نے اپنی ڈائریکشن کو ٹھیک کرنا ہے، اپنی ڈائریکشن کو سیدھا رکھنا ہے، سیدھی راہ پہ چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور فرمائیں گے، اور یہی ذرائع جو ہیں یہ آپ کی ہدایت کا سبب بن جائیں گے۔
اور آج کل کے نوجوان فحش قسم کے ڈائجسٹ پڑھ رہے ہیں، برے قسم کے ڈرامے دیکھ رہے ہیں، فلموں میں مشغول ہیں، تو یہی ان کی تباہی کے اسباب ہیں۔ اب جو کچھ وہ دیکھ رہے ہیں اسی کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جو ان کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ اول تو دیکھنا ہی نہیں چاہیے، لیکن اب دیکھنے کے بعد پھر انہی کی طرح بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ان کی تباہی اور بربادی کے اسباب تھے۔ دیکھ اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا۔ یہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس شخص کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور جس کا کام حد سے گزر جانا ہے۔ جو حد سے گزر گیا اب اس کے لیے واپسی مشکل ہے، لیکن اگر چاہے تو ہو بھی سکتی ہے۔ اب والدین اور بڑے لوگوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں، علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کی تربیت کے لیے، اور علماء اپنے مقتدیوں کی تربیت کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے کوشش کریں، اور انہیں نیک صحبت اختیار کرنے، نیک لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی طرف راغب کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ سنایا اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں برے لوگوں کی صحبت سے بچا لے، اور اللہ رب العزت ہمیں نیک لوگوں کا ساتھی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔